السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں یہ ایک اور واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کس طرح ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کے لیے سب کچھ نچھاور کرتی ہے، لیکن اس کا بیٹا اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے، چلو ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں۔ اس واقعے کا عنوان ہے آنکھ کا عطیہ۔ میری ماں کی ایک ہی آنکھ تھی۔ مجھے اپنی ماں کی ایک آنکھ سے کی سبب کئی دفعہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ میری ماں کو میرے ساتھ دیکھ کر جب کوئی پوچھ لیتا کہ یہ تیری ماں ہے تو مجھے اس قدر شرمندگی ہوتی کہ میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری ماں کے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک پرائمری اسکول میں باورچی کا کام کیا کرتی تھی۔ اتفاق سے میں بھی اسی پرائمری اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دن میری ماں دوران تعلیم میرے کلاس روم میں آئی تاکہ میرے بارے میں معلومات حاصل کر سکے کہ میں پڑھنے لکھنے میں دلچسپی لیتا ہوں یا میری ساری توجہ کھیل کود میں ہے۔ انہوں نے میری پڑھائی لکھائی کے بارے میں میرے اساتذہ سے پوچھا۔ مجھے اپنی ماں کو کلاس روم میں دیکھ کر بڑی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر اپنی ماں کو کوس رہا تھا۔ دوسرے دن میں اسکول کو آیا۔ کلاس روم میں بیٹھا ہی تاکہ میرا ایک کلاس فیلو میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کل جو باورچی آئی تھی جس کی ایک ہی آنکھ تھی، کیا وہی تمہاری ماں ہے؟ اوہ! میں نے جب اپنے کلاس فیلو سے یہ بات سنی تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج کا دن دیکھنے سے پہلے ہی میں مر چکا ہوتا۔ مجھے یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا، نہ یہ ذلت برداشت کرنی پڑتی۔ دوسرے دن میں نے اپنی والدہ سے کہا، تم نے مجھے دوستوں کے سامنے ایک تماشا بنا ڈالا ہے۔ تم مر کیوں نہیں جاتی تاکہ میں اس آر سے نجات پا جاؤں؟ ایک آنکھ والی ماں سے بہتر ہے کہ میری کوئی ماں ہی نہ ہوتی۔ میں اپنی ماں کے سامنے بہت کچھ ایل فیل بکا، مگر اس نے میری کسی بات کی جواب نہ دیا، چپ چاپ کھڑی رہی، پھر میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے اپنی سخت کلامی پر کوئی افسوس نہ تھا، کیونکہ فی الواقع میں اپنی ماں کی وجہ سے ایک قسم کی گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اس کے جذبات کی کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ میں اندر ہی اندر پلان بنا لیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر جب بڑا آدمی بن جاؤں گا تو ماں سے کہیں دور جا کر رہنے لگوں گا تاکہ مجھے کسی شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ میری ماں مسلسل میرے بارے میں فکر مند رہتی۔ وہ میری پڑھائی لکھائی پر دھیان دیا کرتی تھی، مگر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میں نے محنت سے تعلیم حاصل کی۔ میرا داخلہ سنگاپور کی ایک یونیورسٹی میں ہو گیا۔ ایک دن آیا کہ میں سنگاپور پہنچ کر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اعلیٰ ڈگری لے کر جب وطن پہنچا تو مجھے معقول ملازمت مل گئی۔ میں نے شادی کی اور اپنے لیے ایک الگ عالیشان مکان خرید کر اس میں رہنے لگا۔ میں اپنی زندگی سے بڑا مطمئن اور خوش تھا۔ مجھے اس دوران اپنی ماں کی یاد نہیں آئی، نہ اس سے ملنے کی مجھے کبھی خواہش ہوئی، بلکہ میں نے اسے ملنے کے لیے بھی نہیں بلایا۔ میں کئی بچوں کا باپ بن چکا تھا، انہیں یہ معلوم ہی نہ تھا کہ ان کی کوئی دادی بھی ہے۔ میری والدہ نے مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اسے میرے اداؤں سے محسوس ہو چکا تھا کہ میں اندر ہی اندر اس سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی بچے اسے دیکھنے پائیں۔ آخر وہ ماں تھی، کب تک بیٹے کی جدائی برداشت کرتی۔ ایک دن
وہ میرے گھر کا پتہ پوچھ کر میرے پاس آ ہی گئی۔ ابھی وہ دروازے پر ہی تھی کہ میرے بچے گھر سے باہر نکلے اور اس کی ایک آنکھ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے گھر سے نکلتے ہی اپنی ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے یہاں تک کہہ دیا، آخر تم نے میرے گھر آنے کی جرت کیسے کی؟ کیا اس لیے آئی ہو کہ میرے بچے کو اپنے ڈراؤنی چہرہ سے خوف زدہ کر دو؟ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا، معاف کرنا، شاید میں راستہ بھول گئی۔ پھر وہ واپس چلی گئی۔ ایک دن مجھے اسی پرائمری اسکول کی جانب سے افراد خانہ کے ساتھ میٹنگ کی دعوت ملی، جس میں میری ماں باورچی کا کام کرتی اور میری ابتدائی تعلیم اسی میں ہوئی تھی۔ میں نے بیوی سے بہانہ بنایا کہ میں ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ میں اسکول پہنچا اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد اپنے پرانے گھر کی طرف چلا۔ میں بے ارادہ یوں ہی اپنے گھر جا رہا تھا۔ والدہ کی زیارت کا مقصد نہ تھا۔ گھر پہنچ کر پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے یہ سن کر کوئی صدمہ نہیں ہوا۔ میری آنکھ نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا۔ پڑوسیوں نے مجھے یہ خط دیا اور بتایا کہ تمہاری ماں مرتے وقت یہ خط دے گئی تھی۔ میں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، بیٹا، میں نے کئی دفعہ تم سے ملنے کی خواہش کی۔ میری بہت تمنا تھی کہ تم پڑھ لکھ کر ایک بڑے آدمی بن جاؤ، دنیا جہاں میں تمہارا نام روشن ہو۔ تم پڑھ لکھ کر بڑے بھی بن گئے۔ اس روز مجھے بہت افسوس ہوا جب تمہارے گھر بن بلائے چلی گئی۔ تمہارے لاڈلے بچے مجھ سے ڈر گئے۔ بعد ازاں میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی، آخر میں تمہارے گھر کیوں گئی؟ اور ہاں، مجھے جب خبر ملی تو تم اسکول میٹنگ میں افراد خانہ کے ساتھ شرکت کرنے والے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے دل میں فوراً یہ بات آئی، مجھے اسکول نہیں جانا چاہیے۔ ویسے بھی تم پہلے کئی دفعہ میری وجہ سے سب کو گھٹن محسوس کر چکے ہو۔ یوں بھی میں بستر پر اٹھنا بھی چاہتی ہوں تو اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اور ہاں، آج میں تمہیں یہ بات بتلا دیتی ہوں جسے میں نے تم سے اب تک چھپا رکھا ہے۔ بچپن میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی سبب تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ مجھے تمہارے بارے میں اور تمہاری آنکھ کے بارے میں بے حد صدمہ تھا۔ مجھے اتنی سکت نہیں تھی کہ میں تمہارے لیے ایک آنکھ خرید سکوں۔ چنانچہ ڈاکٹروں سے کہا کہ اپنی ایک آنکھ تمہیں دے دی تاکہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو تمہیں ایک آنکھ کی کمی محسوس نہ ہونے پائے۔ تمہارا آپریشن کامیاب ہو گیا اور میری ایک آنکھ تمہارے کام آ گئی تو میں بے حد خوش ہوئی۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ چلو میری ایک آنکھ نہیں رہی تو کیا ہوا، میرا بیٹا تو میری آنکھ سے دنیا دیکھنے کے قابل ہو گیا ہے۔ جیسے کہ سامعین تم نے سنا کس طرح ماں جو ہے اپنی قیمتی تحفہ دینے کے باوجود بھی لیکن بیٹا کس طرح کا رویہ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ پسند آیا ہوگا آپ کو۔ اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔